قبرستان میں میت کو دفن کرنے کے بعد قبر پہ اذان کہنا یہ بدعت ہے۔ اچھا تمہیں اللہ نے عقل جو دیا ہے وہ لوز ہو گیا ہے، نکل گیا ہے کیا؟ جس نے زندگی میں نماز نہیں پڑھی اب مردے کو پڑھواؤ گے اذان دے کر؟ مردہ کو قبر میں دفنا دینے کے بعد اذان کا کیا حکم ہے؟ کہ اذان دینی چاہیے یا نہیں؟ شاداب صاحب کلکتہ سے۔ نہیں بھائی، مردے کو قبر میں دفنانے کے بعد اذان دینے کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ شریعت نے ہمیں میت کی جتنی بھی رسومات ہیں، جتنے بھی طریقے ہیں وہ بتا دیے ہیں، بس اسی پر اکتفا کیا جائے گا۔ یہ لوگ یہ کہتے ہیں اس کے ناجائز ہونے کی کیا دلیل ہے؟ تو بھائی پھر نماز بھی پڑھ لیں قبر پہ، پھر جو ہے اور بھی اعمال شروع کر دیں اور یہی کہیں کہ اس کے ناجائز ہونے کی کیا دلیل ہے۔ تعلق سے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مستقل کتاب لکھی ہے اور اس کا عربی میں نام ہے اذان الاجر فی اذان القبر۔ اذان الاجر فی اذان القبر، اجر یعنی نیکی، اجر کا اعلان قبر پر اذان دینے کے بارے میں۔ اس کا اردو ترجمہ بھی مارکیٹ میں آ چکا ہے، ہندی میں بھی آتی ہے جس کا نام ہے اذان قبر۔ اس میں اعلیٰ حضرت نے بہت ساری دلائل بیان کیے، اور اعلیٰ حضرت سے اگر آپ پہلے چلے جائیں ان کتابوں کو جن کو دیوبندی بھی مانتے ہیں، یا دیوبندیوں نے اگر واقعی سچائی ہے، رتی برابر بھی ذرہ برابر بھی غیرت ہے، تو وہ اعلان کرتے کہ ان کتابوں کو نہ ہم مانتے نہ ہماری مدرسوں میں کتابیں ہیں۔ رد المحتار، حضرت امام ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ کی رد المحتار، جس کو فتاوی شامی بھی کہا جاتا ہے، در مختار کی شرح ہے۔ امام ابن عابدین جو اعلیٰ حضرت سے بھی پہلے کے ہیں، وہ خود فرماتے ہیں کہ اذان مختلف موقع پر دینا مسنون ہے۔ مسنون یعنی سنت سے ثابت ہے۔ ایک ہوتا ہے سنت اور ایک ہوتا ہے سنت سے ثابت ہونا، دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ یہ نہ کہیں کہ کل پوچھے گا کوئی وہابی کہ رسول اللہ نے کس صحابی کی قبر پہ دی، نہیں، حضور نے بے عینی اذان نہیں دی، لیکن سنت سے ثابت ہے، یعنی حضور کی سنت اور حدیثوں سے اس کو نکالا گیا ہے۔ تو مسنون کہتے ہیں جیسے اذان بچہ پیدا ہوا کان میں اذان دی جاتی ہے، طوفان آئے تو طوفان کے دفع کے لیے، طوفان کو ختم کرنے کے لیے اذان دی جاتی ہے، جنگ کے موقع پر اذان دی جائے، آگ جب بہت بھڑکنے لگے اور آگ ٹھنڈی نہ ہو رہی ہو، پانی سے قابو نہ پایا جا رہا ہو، تو ابن عابدین شامی فرماتے حکم ہے کہ اس وقت اذان دی جائے کہ اذان کی برکت سے آگ سرد ہو جاتی ہے۔ دیوانگی کے وقت کسی پہ اگر پاگل پن کا دورہ پڑ جائے، پاگل ہوتے ہیں نا کوئی، یا کسی پہ شے سوار ہو جائے اور وہ قابو میں نہیں آ رہا ہے، تو اس کے کان میں اذان پکارنا شروع کر دو، اس سے وہ قابو میں آ جائے گا اس موقع پہ۔ اور آخری میں فرماتے ہیں کہ موت کے بعد قبر پر اذان دی جاتی ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ امام ابن عابدین کتاب الاذان باب الاذان کے اندر رد المحتار، جو جس سے دیوبندی بھی فتویٰ دیتے ہیں، اس کے اندر یہ فتویٰ موجود ہے۔ دیوبندی بھی اسی سے فتویٰ دیتے ہیں، ہم اہل سنت بھی اسی سے دیتے ہیں۔ تو ان میں جرات ہو تو امام ابن عابدین کو یہ مشرک بدعتی بول کر بتائیں۔ دوسرا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے صاحبزادے، ان کی ملفوظات ہے جس کا نام ہے ملفوظات عزیزی۔ اس میں شاہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ دفن کے بعد قبر پر اذان دینا زمانے قدیم سے چلا آ رہا ہے، کہتے ایک طویل زمانے سے چلا آ رہا ہے، اور یہ ایک بہت بہترین عمل ہے۔ اسی طرح 900 ہجری کے امام گزرے جن کا نام ہے حضرت امام ابن حجر المکی الحیتمی الشافعی۔ شافعی مسلک کے امام تھے، بہت بڑے وقت کے امام، جن کا نام کیا بتایا میں نے؟ امام ابن حجر المکی الحیتمی۔ ان کی کتاب ہے فتاوی حدیثیہ، یہ سب عربی کتاب ہے، وابڑوں نے شکل بھی نہیں دیکھی ہوں گی ان کتابوں کی، پڑھے لکھے کچھ نہیں ہوتے، منہ میں آیا بدعت ہے۔ ابے پڑھا تو نے کچھ دیکھا؟ تیری اوقات کیا ہے؟ تیرے کتب خانے مدرسے میں 10 کتابیں نہیں دکھتی ہے؟ ابے ہزاروں کتابیں رکھنے کے بعد منہ کھولنا پڑتا ہے۔ یہ امام ابن حجر المکی الحیتمی کی کتاب ہے فتاوی حدیثیہ، اس کے اندر امام ابن حجر فرماتے ہیں کہ قبر پر دفن کے بعد اذان دینا رسول اللہ کی سنت سے اخذ کیا گیا ہے، اس کا ماخذ رسول اللہ کی سنت اور حدیث ہے۔ اب کیسے ذرا سن لیجئے، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ کون سی کتاب؟ صحیح بخاری۔ صحیح بخاری میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب اذان دی جاتی ہے تو شیطان ہوا خارج کرتے ہوئے مقام روا تک بھاگ جاتا ہے۔ مسلم کے الفاظ ہے مقام روا، بخاری کے روا ہے، اور مسلم کے الفاظ ہے کہ مقام روا جو مدینے کی مسجد نبوی سے 36 میل دور پہ تھا۔ کتنے دور بھاگتا ہے شیطان؟ 36 میل دور۔ کیوں؟ وجہ آخر حضور خود فرماتے ہیں کہ اذان کے کلمات شیطان پر سب سے زیادہ بھاری ہوتے ہیں۔ جب اذان ہوتی ہے تو اس کے کان پر دباؤ پڑتا ہے، برداشت نہیں کر پاتا وہ اذان، تو بھاگ جاتا ہے، اور جب اذان ختم ہوتی ہے تو پھر واپس آ جاتا ہے۔
تو اس حدیث کو ابھی یاد رکھے ذہن میں کہ اذان سے شیطان کیا ہوتا ہے، اور یہ حدیث کس کتاب میں ہے؟ بخاری اور مسلم میں۔ اب اس کے علاوہ یہ حضرت امام حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے امام محدث گزرے، ان کی حدیث کی کتاب ہے نوادر الاصول۔ دیوبندی بھی مانتے ہیں، وہابی بھی مانتے ہیں، کیونکہ تقریباً یہ 900-1100 سال پہلے کے امام ہیں، آج کے نہیں ہیں، بریلیوں کے نہیں ہیں، بریلیوں کے وقت کے نہیں ہیں کہ بریلی امام تھے، 1100-1200 سال پہلے کے امام ہیں، امام حکیم ترمذی۔ ان کی کتاب ہے حدیث کی نوادر الاصول، جو تقریباً 17-18 جلدوں میں آتی ہے۔ اس کے اندر وہ بیان کرتے حدیث پاک کہ اللہ کے نبی فرماتے کہ جب بندے کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو شیطان ایک حسین شکل میں آتا ہے قبر کے اندر، شیطان قبر میں بھی آتا ہے، اور یہ حدیث میں کسی بریلی کے مولانا کا عقیدہ نہیں۔ اور جب فرشتے پوچھتے ہیں من ربو کا، تیرا رب کون، تو اپنی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے میں ہوں تیرا رب۔ تو بندہ فرشتوں کی ہیبت ناک شکل کو دیکھ کر گھبرایا ہوا ہوتا ہے، ڈرا ہوا سہما ہوا ہوتا ہے، تو کہہ دیتا ہے گھبراہٹ میں انتا، ہاں تو ہی میرا رب ہے، معاذ اللہ۔ اور ایمان، اب اگر کوئی نوادر الاصول کی روایت نہ مانے اس کو، حالانکہ امام جلال الدین سیوطی نے بھی اپنی کتاب لقط المرجان فی احکام الجان، اور یہ جتنے کتابوں کے حوالے دے رہا ہوں الحمدللہ یہ اوریجنل کتابیں میرے گھر میں، میری لائبریریوں میں موجود ہے، میں کوئی انٹرنیٹ کی کتابوں کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ لقط المرجان فی احکام الجان میں امام جلال الدین سیوطی اس حدیث کو نقل کرتے ہیں کہ قبر میں شیطان آتا ہے اور مردے کو سوال کے جواب دینے میں ورگلاتا اور بہکاتا ہے۔ اس کے علاوہ ابن ماجہ جو سیاہ ستہ میں کتاب شامل ہے، 6 حدیث کی جو صحیح کتاب ہے، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، اس میں ابن ماجہ بھی شامل ہے۔ اس کے اندر حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے، صحابی رسول عبداللہ ابن عمر جب کسی قبر پہ جاتے، میت کو دفن کیا جاتا، آپ ہاتھ اٹھاتے اور دعا کرتے، کہتے پروردگار اس کو ہم نے رسول اللہ کی ملت پر تیرے حوالے کیا، یعنی حضور کے دین پر، اے اللہ اس کو شیطان کے وسوسوں سے بچا۔ صحابہ نے پوچھا عبداللہ کیا آپ یہ جو دعا کرتے یا آپ خود کرتے یا آپ نے رسول اللہ سے یہ دعا سنی؟ انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ کو اسی طرح دعا کرتے ہوئے سنا ہے، یہ دعا رسول اللہ کی ہے۔ مطلب کیا کہ شیطان قبر میں آتا ہے تبھی تو حضور دعا کرتے تھے کہ اللہ اس کو شیطان سے بچا، اگر قبر میں شیطان آتا ہی نہیں ہے تو بھی بچا کہنے کا کیا مطلب ہے؟ تو یہ حدیثوں سے ثابت ہوا کہ قبر میں شیطان آتا ہے، اور بخاری اور مسلم کی حدیث سے کیا ہوا کہ اذان سے بھاگتا ہے۔ تب آپ نے اپنے مردے کو دفن کیا اور اذان دی، تو اذان دینے کی برکت سے ابلیس بھاگا، تو مردے کو بہکانے والا شیطان رہا نہیں، تو نتیجہ کیا ہوا کہ مردے کو جواب دینے میں آسانی ہو گئی، اس لیے اذان دی جاتی ہے۔ اس کا جواب ملاؤں نے بڑا زبردست دیا، طاہر غیاوی اور جرجیس دونوں نے مل کر ایک جواب دیا۔ میری ایک تقریر ہے اذان قبر پر، بمبئی کی، نیٹ پر ہے، آپ سرچ کرنا سن لینا، میں نے ویڈیو دکھایا ہے اس میں۔ ذاکر یہ بھی طاہر غیاوی بھی بولتا ہے وہی بات، اور وہی جرجیس بولتا ہے کہ بریلیوں کی قبر میں شیطان آتا ہے، ہماری قبر میں نہیں آتا، حالانکہ حدیثوں میں ہے یہ۔ تو میں نے جواب میں کہا بالکل صحیح، وہ آپ کی قبر میں آئیں گا ہی نہیں، اس لیے کہ وہ بریلی کی قبر میں اس لیے آتا ہے کہ وہ ایمان لوٹنے آتا ہے، تو خالی کھوکا آ رہا ہے تو لوٹنے آئے، تو کیا لوٹنے آئے وہ، اس کو بھی پتا ہے پورا لوٹا پٹایا ہوا ہے، تو یہ تو پہلے سے ہی اپنا ہے، اولاد ہی اپنی ہے، یہ بچہ ہی اپنا جنا ہوا ہے، تو تیری قبر میں کیوں آئیں گا؟ وہ یقیناً بریلیوں کی قبر میں آئیں گا ایمان لوٹنے۔ بھائی تاج محل میں کبھی چوری سنا آپ نے؟ ہاں، کتنی قیمتی عمارت ہے، کتنے قیمتی پتھر لگے ہیں، لیکن سنا کہ تاج محل میں چوری ہو گئی؟ مگر یہ سننے کو ملے گا فلاں گھر میں چوری ہو گئی، جبکہ تاج محل کے مقابلے میں گھر کی اوقات نہیں، تو چوری کیا ہوئی؟ بھائی زیور چرا لیے گئے، تو پتہ چلا جہاں زیور داغینے قیمتی چیزیں ہوتی ہیں وہاں چوری ہوتی ہے۔ عمارت کتنی شاندار ہو، اگر چیزیں قیمتی نہ ہو تو چوری نہیں ہوتی۔ تو سنی کی جو یہ عمارت ہے، یہ سنی کی یہ کمزور ہے، غریب ہے، لیکن ایمان کا سونا ہے، ایمان کی دولت ہے، اور یہ عمارت تو بڑی شاندار ہے، سعودیہ کے پیسوں سے بنی ہوئی ہے، سعودیہ کے پیسوں سے پرورش ہوئی ہے اس عمارت کی، وہابیوں کی، مگر ہے کچھ نہیں، خالی کھوکا، تو وہاں ابلیس آ کے چورا کے کریں گا کیا وہاں پر؟ تو سنیوں کے پاس آتا ہے۔ تو بہرحال یہ حدیث سے ثابت ہوا۔ اور دوسرا اذان دینے کا فائدہ کیا ہے کہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب بندے سے فرشتے پوچھتے ہیں من ربو کا، پہلا سوال ہوتا ہے تیرا رب کون، تو مؤذن پکار رہا ہوتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، تو یہ کلمات سن کے اس کو یاد آتا ہے اور وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ فرشتے پوچھتے ہیں ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے،
تو مؤذن پکارتا ہے اشہدو اللہ الہ الا اللہ، وہ کہتا میرا دین اسلام ہے جس میں میں گواہی دیتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ پھر تیسرا سوال ہوتا ہے، فرشتے پوچھتے ہیں ما کنت تقول حق فی ھذا الرجل، تو دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتا تھا، کیا عقیدہ تھا تیرا رسول کے بارے میں؟ یا مؤذن پکارتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ سن کر اس کو یاد آتا، کہتا یہ تو وہ نبی ہے جن کی میں گواہی دیتا تھا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول ہے، میں ان کو رسول کہا کرتا تھا، نبی کہا کرتا تھا۔ تو اذان جو ہے وہ مردے کو کلمات سکھانے میں، جواب دینے میں آسانی پیدا کرتی ہے، یہ بھی اس کی برکت ہے۔ جی آپ ان کو سنا دیجیے، بتا دیں گے مجھے تو